آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس محفل میں کہ خدا سے آپ کا جھگڑا کیوں ہو، کیسے شروع ہوا؟ سر وہ جنت میں میرے فیوریٹ فروٹس نہیں ہیں. کیلا وہاں ملتا نہیں ہے جو میرا سب سے امرود نہیں ہے وہاں. تو جو میرے فیوریٹ فروٹس ہیں وہ جنت میں نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جہنم میں ہوں، تو میں اس لیے جنت جانے کی کبھی کوشش نہیں کرتا. لیکن مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں آن سلائٹلی مور سیریس نوٹ کہ وائی آر یو این ایتھیسٹ، آپ ناستک کیوں ہیں؟ میرا بہت سمپل جواب ہے، بیکاز آئی تھنک، میں سوچتا ہوں اس وجہ سے. تو یہاں کے جو ایتھیسٹ ہیں نا انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے، یہ الو کے پٹھے معذرت کے ساتھ یہ کیا ہے؟ یعنی یہ وہاں سے ان یونیورسٹیوں سے سیکھتے ہیں خدا کا انکار اور ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو خدا کے منکر ہیں، ملحد ہیں، ان کا جو سب سے بڑا سرغنہ تھا ڈاروین تھا، جس نے یہ نظریہ ارتقاء لے کر آیا ہے وہ کہ بندر سے انسان بنے ہیں. اس کے بعد یہ نظریہ بہت پھیلا ہے. وہ خود خدا کا منکر نہیں تھا. عجیب بات، اس نے اپنی اس تھیوری کی بیس پہ خدا کا انکار نہیں کیا. یہ بات مجھے بتائی لندن میں جو ڈاروین کے نظریے پہ ایک صاحب نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اور ان کا موبائل نمبر میرے پاس موجود ہے، میری ان سے کبھی کبھار سلام دعا ہوتی ہے. انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، ڈاروین کو تو ہم سے زیادہ پڑھا ہے نا، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، کہ ڈاروین خود خدا کا انکار نہیں کرتا تھا. ڈاروین نے بعد میں خدا کا انکار کیا اس تھیوری کی بیس پہ نہیں، بلکہ ڈاروین کے ساتھ حالات دنیا میں ایسے آئے کہ اس نے ضد میں انکار کیا خدا کا، کہ وہ خدا میری سنتا نہیں ہے اس لیے میں نہیں مان رہا، ضد میں، اس تھیوری کی بیس پہ نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ تھیوری کیوں پیش کی اس نے؟ اس تھیوری کی تو بیس یہی کہ خدا کو نہیں مانو. تو یاد رکھو یہ ہماری یونیورسٹیوں میں تھیوری پوری نہیں پڑھائی جاتی. یہ تھیوری یہ نہیں ہے کہ انسان ایسے وجود میں آیا ہے اور خود سے بنا ہے. یہ تھیوری کی بیس یہ ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا اور یہ خود سے بنی ہے، تو پھر یہ فرض کر لیا جائے تو خود سے بنی ہے، تو خود سے بنی ہے تو اس کے لیے یہ جو نظریہ ہے یہ عقل کے سب سے زیادہ قریب ہے کہ یہ فرض کر لیا جائے. یعنی پہلے یہ فرض کیا جائے کہ خدا نہیں ہے، باقی اس فرض کرنے کی ڈاروین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اسی وجہ سے ڈاروین نے اپنی تھیوری کی بیس پہ بھی خدا کا انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ خود اس کا معترف تھا کہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر یہ والی تھیوری ٹھیک ہوگی. باقی وہ خود مانتا تھا کہ یہ فرض کرنا آسان نہیں ہے، کہ کیسے ممکن ہے کہ خدا نہ ہو. اور ہمارے ہاں جو ڈاروین کے نظریے کی پرچار کرنے والے لوگ ہیں وہ ڈاروین سے 4 ہاتھ آگے ہیں. اس کو بعض دفعہ دلال جو ہے نا وہ اصل مالک سے زیادہ اس چیز کے بیچنے کا حریص ہوتا ہے. ایک آدمی سے گدھا نہیں بک رہا تھا اپنا، تو اس آدمی نے ایک دلال، وہی جو پہلے عربی میں اس کو دلال کہتے تھے، آج کل بروکر کہتے ہیں اور بہت ساری ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. تو دلال کو لے گیا کہ یار تو یہ میرا گدھا بکوا دے، کوئی خرید نہیں رہا، اس کی گدھے پہ ویسے بھی نور نہیں ہوتا اور اس پہ ویسے ہی کچھ گدھا پن ضرورت سے زیادہ جھلکتا ہے اس کے اوپر نا. تو اس نے فضائل بیان کرنا شروع کیے لوگوں کو، یہ گدھا ایسا ہے جو یہ تھا، یہ گدھا ایسا ہے یوں تھا، اور اتنے فضائل گدھے کے سنائے کہ وہ مالک سب سے زیادہ متاثر ہو گیا. بولا بھائی اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا، یہ مجھے دے دے. وہ پہلے تو اس پہ اثر ہو گیا، وہ خود اتنا انٹرسٹڈ نہیں گدھا بیچنے پر جتنا دلال. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بھائی، مدعی سست ہوتا ہے اور گواہ اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے. تو یہی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں کے غریب ذہنیت کے ملحد ہیں نا، خدا کے منکر، یہ گوروں کو خوش کرنے کے لیے گوروں سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں. اتنے لبرل وہ بھی نہیں ہے جتنے یہ بن جاتے ہیں، اتنے لبرل وہ بھی نہیں ہے. تو وہ جو لبرل ہے نا، وہ تو ماحول ایسا بن گیا نا وہاں پہ، ان کے پاس مذہب کی تعلیم ہی نہیں ہے نا. ورنہ میں نے تو دیکھا ان لوگوں سے بات کرو دین کی، وہ تو زیادہ آرام سے سنتے بھی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو اسلام میں جو داخل ہو رہے ہیں نا، سب سے زیادہ وہ پڑھا لکھا طبقہ زیادہ داخل ہو رہا ہے. تو وہاں کا پڑھا لکھا طبقہ اسلام کی طرف آ رہا ہے اور وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا وہ آگے. تو ایسا نہیں ہے کہ فیوچر لبرلزم لوگوں کا ہے، یہ ضرور ہے کہ دونوں دعوتیں بڑی سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. یعنی ایک طرف لبرلزم بھی پھیل رہا ہے لیکن دوسری طرف مذہب بھی پھیل رہا ہے، اور مذہب میں اسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں پھیل رہا. یعنی 2 انتہاؤں کی طرف لوگ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. درمیانی جو لوگ تھے نا وہ یا تو ادھر ہو رہے ہیں یا ادھر. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا بیچ کے بھی لوگ بہت زیادہ ہوتے تھے نا، تھوڑے تھوڑے لبرل کا تڑکا آ رہا ہے، تھوڑا سا مذہب کا تڑکا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. مذہب میں ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہود، ہر طرح کے لوگ ہیں. زمین پہ ڈال دو ایک راڈ بنا کے، کروڑوں اربوں سال گزر جائیں گے، وہ ایک تیر اور ایک کمان
نہیں بنے گا, اربوں سال میں بھی نہیں بنے گا. پوری مرغی کیسے بن گئی, اور اس کو اتنا اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ چیز کیسے انسٹال ہو گئی؟ سافٹ ویئر خود بخود انسٹال ہوتا ہے. ابے لوہا تو پگھل کے ہو سکتا ہے کچھ بن کے شاید تلوار بن جائے, کمپیوٹر میں کوئی سافٹ ویئر آسمان سے انسٹال ہو جائے یہ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا. شاید مرغی اتفاق سے وجود میں آ گئی, شاید, اب تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس کے دماغ میں, یہ دماغ میں تو انسٹالیشن ہوئی ہے, کوئی مادی چیز تھوڑی ہے. یہ دماغ میں یہ آنا کہ میں نے انڈوں پہ بیٹھنا ہے, پھر 21 دن بیٹھنا ہے, پھر انڈوں کو میں نے چونچ کے ذریعے گھمانا ہے. اگر ایک انڈا کھسک کے وہاں چلا گیا, چونچ سے لے کے اس کو اپنے نیچے کرنا ہے. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میں نے جانا ہے واش روم, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانے کے لیے جانا ہے میں نے, کیونکہ بار بار جائے گی تو انڈے خراب ہو جائیں گے. یہ ہارڈ ویئر ہے, سافٹ ویئر ہے. مرغی کا جو دماغ ہے نا, جو ہارڈ ویئر ہے, اربوں کھربوں سال میں یہ بھی خود میں نہیں وجود آ سکتا. تو اس میں یہ جو خیالات انسٹال ہو گئے اتنی ترتیب سے, بے ڈھنگے خیالات نہیں ہیں. 12 انڈے دینے, اس کے بعد بیٹھنا ہے انڈوں پہ. آپ سلی سے گرے, نیچے چوٹ نہیں لگی تو کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا. ابے گرایا کس نے تھا؟ ایک ایتھیسٹ ہے, اس کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا. اس سے کسی نے پوچھا آپ خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں مسلمان, اوپر سے کوئی بندہ گر گیا اور ٹانگ نہیں ٹوٹی تو کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا. کہتے ہیں گرایا کس نے تھا؟ وہ بھی تو اللہ نے گرایا تھا نا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان بے وقوف ہیں, گرا جب اللہ رہا ہے تو بچانے کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں, تو گرایا بھی تو اللہ نے تھا نا. تو مطلب یہ کہ میں ایسے اللہ کو نہیں مانتا. بھائی کون کہتا ہے کہ گرایا اللہ نے نہیں ہے؟ گرایا بھی کس نے ہے؟ اللہ نے. بچانے کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہوتی ہے کہ 20 لوگ گرتے ہیں اور ان کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں. یہ گرا ہے جو نیچرل ہے گرنا, لیکن اللہ نے اس کی ٹانگ ٹوٹنے سے اس کو بچا لیا. ہمارا یہ عقیدہ گراتا بھی, شر کا خالق بھی اللہ ہے اور خیر کا خالق بھی اللہ ہے, لیکن اللہ کی طرف اچھائی کی نسبت کی جائے گی کیونکہ اللہ کے ذمے بچانا تھا نہیں. آپ کہہ سکتے ہو کیسے بچایا, وہ تو اس اینگل سے گرا تھا کہ اس اینگل سے ہڈی ٹوٹتی نہیں ہے. بھائی اسباب اور اللہ کے ارادوں میں ٹکراؤ